بناؤں گا. آج ان کا یہ فیصلہ، آج اس وقت کا ان کا وہ فیصلہ آج میرے لیے نجات کا سبب بن گیا، میرے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بن گیا. میں آج اپنے باپ کے لیے، میرے بابا انتقال کر گئے مگر میں ہر نماز میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے بابا کو تو اعلیٰ درجہ مقام نصیب فرما، ان کی قبر میں کروٹ کروٹ نور کی بارش عطا فرما. کیونکہ اگر میرے بابا میرے لیے یہ فیصلہ نہیں لیتے تو اے اللہ نہ میں آج عالم دین ہوتا، نہ میں حافظ قرآن ہوتا، نہ میں ایک محرر ہوتا، نہ میں قوم کو ہدایت کی بات بتاتا، نہ اے اللہ میری زندگی اتنی عزت و شان کے ساتھ گزرتی. سبحان اللہ. میری پوری زندگی پہ استاذ کا کرم بعد میں ہے، پیر کی دعائیں بعد میں ہے، سب کا سہارا بعد میں ہے، میرے باپ کا فیصلہ پہلے ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. باپ کا فیصلہ پہلے ہے. آپ باپ ہیں، آپ فیصلہ لو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا. سبحان اللہ. ایک وعید سن لو میرے آقا کریم علیہ السلام کی، میرے آقا کا جلال نبی پاک علیہ السلام فرما رہے میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. دو قسم کے. فرمایا پہلا یتیم وہ ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے. اللہ اکبر. جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کا باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہے. بالغ نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہے. فرمایا دوسرا یتیم وہ ہے بچہ بالغ ہو گیا، باپ بھی زندہ ہے، پھر بھی وہ بچہ یتیم ہے. پھر بھی وہ بچہ زور سے بولو یتیم ہے. ہم پڑھے تعجب میں پڑھ گئے، میرے اے اللہ. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بچہ بالغ بھی ہو گیا، باپ زندہ بھی ہے، پھر بھی وہ بچہ یتیم کیسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس بچے کے باپ نے اپنے اس بچے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ایسا باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے. سبحان اللہ. ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ زندہ ہو اور اس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہ سکھائی ہو. ایسا بچہ یتیم ہے، وہ باپ مر جانے کے برابر. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ ایسے مت بنو. میرے بھائی آج ایک فیصلہ کر لو. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو دنیا میں اس لیے لائیں، اس لیے ان کو پیدا کریں، اس لیے ان کے لیے کوشش کریں؟ کسی کے گھر میں بچے نہیں ہو رہے، عورتیں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ معلوم بچے نہیں ہوئے تو پورے حیدرآباد کے سب سے بڑے ڈاکٹر کا علاج کرانے تیار ہے. 6 سال ہو گئے شادی ہو کے بچہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، بچہ نہیں. عاملہ پریشان ہے، درگاہوں پہ مجاورہ پریشان ہے، دواخانے میں ڈاکٹرہ پریشان ہے. بچہ ہو رہا کہیں کو نہیں ہوا تو اتنی کوشش کر رہے ہیں، مگر ذرا ایمانداری سے بولو ہوا تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنی کوشش کر کے بچے کو کیا اس لیے پیدا کرے تاکہ وہ جہنمی بنے؟ کیا وہ جہنمی آپ بنانے کے لیے اپنی اولاد کو دنیا میں لے آئے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دوزخی بنانے کے لیے دنیا میں لے آئے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اللہ کے فیض و غضب کا شکار کرنے کے لیے دنیا میں لے آئے؟ آپ بولیں گے نہیں. تو پھر آپ جب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جہنمی بنانا نہیں چاہتے ہیں، دوزخی بنانا نہیں چاہتے ہیں، خدا کے فیض و غضب کا شکار بنانا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس بچے کو ایسی روش کیوں سکھائی؟ آپ اس کو ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں بٹھا رہے ہیں. وہ 14 سال کا بعد میں ہوتا ہے سگریٹ پینا پہلے شروع کر رہا ہے، وہ 18 سال کا بعد میں ہوتا ہے عاشقی پہلے سیکھ رہا ہے، وہ جو ہے جوان بعد میں ہوتا ہے گٹکے کھانا پہلے سیکھ گیا ہے، وہ عقل مند بعد میں ہوتا ہے ناچنا گانا پہلے سیکھ رہا ہے. اس کو عقل ابھی نہیں آئی ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سیکھ گیا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھ گیا ہے، بد کلامی سیکھ گیا ہے، گالی گلوچ سیکھ گیا ہے، گستاخانہ طبیعت کا مزاج کا مالک بن گیا ہے، ماں باپ کا بے ادب ہو گیا ہے، بڑوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے. یہ سارا گندا ماحول آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دیا. ویسے ماحول
اتنا خراب ہے تو اب سوچو جوانی کا عالم کیا ہوگا، بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا. اور جب ایسی نافرمان اولاد مر جاتی ہے جنت میں جگہ نہیں ملتی. یہ جہنمی اولاد ہے اور ان کو جہنمی بنانے میں نہ کسی ہیرو کا رول ہے. میری بات توجہ، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. میرے ایک ایک بات کو اپنے دل کے کونے کاغذ پہ لکھ لو. اس بچے کو جہنمی بنانے میں ماں باپ کا نافرمان، بڑوں کا گستاخ، خاندان کے قبیلے کے بزرگوں کا بے ادب بنانے میں نہ کسی ہیرو کا رول ہے، نہ کسی ٹیچر کا رول ہے، نہ کسی لیکچرر کا رول ہے، نہ کسی پڑوسی کا رول ہے. پھر آپ مجھے حضرات کس نے بنایا؟ پیدا کرنے والے ماں باپ نے بنایا ہے، کیونکہ اس کو جس وقت تربیت کی ضرورت تھی ماں باپ نے اسے تربیت نہیں کی، اسے آوارہ چھوڑ دیا. وہ بچہ جہنمی بن گیا، جہنمی بن گیا. آج اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے میرے بھائی. تربیت کیسی ہو؟ انگلش لٹریچر کے مطابق تربیت نہیں ہو سکتی. کان کھول کے سن لے میری بات، جواب بھی دے دیتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی. سن لیجئے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. نرسری سے لے کے 10th کلاس تک تو کئی لوگ یہاں پڑھ کے بیٹھے ہوں گے. پڑھے نا بھائی، بولو بھائی. ارے پھر گھر گھر کے دیکھ رہے کیا؟ نرسری سے 10th تک تو پڑھے نا میرے بھائی. بعض لوگ اور بھی ہیں جو انٹر تک پڑھے ہوئے، بعض ایسے بھی ہیں جو گریجویشن کر کے بیٹھے ہوئے، بعض ایسے ہیں جو پوسٹ گریجویشن کر کے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بعض انجینئر بھی بیٹھے ہوں گے، بعض اور کچھ بھی تعلیم حاصل کیے ہوں گے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میرے سوال کا جواب دو. نرسر مولانا ذرا بیٹھو نا، نہیں جا کے آج ایک دن سن لینا نا بھائی. نہیں چوپ آ گیا روزہ نا کیا مولانا، آج ایک دن سن لینا آئے سوچتے گزرا. سبحان اللہ. اب ذرا مسئلے کو سمجھو. نرسری سے لے کے 10th کلاس تک، نرسری سے لے کے انٹر تک، نرسری سے لے کے گریجویشن تک، نرسری سے لے کے PhD تک، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی لینگویج میں ایک لیسن آپ مجھے ایسا بتا دو جو باپ کی عظمت پر بنایا گیا ہو. چاہے تیلگو میں ہو، چاہے ہندی لینگویج میں ہو، چاہے انگلش سبجیکٹ میں ہو، چاہے آپ کو ہسٹری کے مطابق ملتا ہو باپ کی عزت، نہیں بتائی جائے. آپ ذرا غور کیجئے گا، کیا ماں کا احترام نرسری سے لے کے PhD تک کسی بھی آپ کو سبجیکٹ کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے کسی کو ایک لیسن ایسا ملتا ہے جو ماں کی عظمت پر، ماں کے احترام پر، ماں کے پلائے ہوئے دودھ کی عزت سکھائی گئی ہو؟ نہیں سکھایا گیا. دنیا کی تعلیم میں تربیت نہیں ہے میرے بھائی، الٹا دنیا کی تعلیم میں ٹھہر کے پیشاب کرنا سکھایا جاتا. دنیا کی تعلیم میں کھڑے ہو کے جانوروں کے جیسا کھانا سکھایا جاتا. دنیا کی تعلیم میں اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے، باپ کی عزت کی بات نہیں ہوتی. دنیا کی تعلیم میں خود غرضی کی بات ہوتی ہے، پڑوسی کے حق کی بات نہیں ہوتی. دنیا کی تعلیم انسان کو گمراہ کرتی ہے، لیکن ہاں اللہ کی عزت کی قسم جب یہی بچہ مدرسے کو آتا ہے، حافظ قرآن بعد میں بنے گا، عالم دین بعد میں بنے گا، علامہ مولانا بعد میں بنے گا، مفتی صاحب قبلہ بعد میں بنے گا، پہلے مدرسے کو آئے گا. باپ کی عزت کا سبق پہلے پڑھایا جائے گا، ماں کی احترام کا سبق اس کو پہلے پڑھایا جائے گا، پڑوسی کا حق اسے پہلے پڑھایا جائے گا، چچا کا مرتبہ اسے پہلے سکھایا جائے گا، خالہ کی عزت اسے پہلے بتائی جائے گی، بھائی کا رتبہ، بہن کی عزت سے پہلے سکھایا جائے گا. یہ ہے دین. دین ادب سکھاتا ہے.